ماہ رمضان کا چاند ظاہر ہوتے ہی سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر جس گھر میں سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا جائے گا وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کا چاند ظاہر ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر 400 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ نصیب ایسے چمکے گا کہ دیکھ کر آپ کے رشتہ دار بھی حیران رہ جائیں گے۔ ماہ شعبان کے آخری چند دن باقی ہیں، یہ آخری موقع ہے، اور اب جو آنے والا مہینہ ہے وہ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے جو کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ استغفار کرو تاکہ تمہارے اس سال کے اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے اور ایک نئی زندگی کی شروعات ہو جائے۔ ایک ایسی زندگی کی شروعات جس زندگی میں نہ کبھی تکلیف ہو، نہ دکھ ہو، نہ درد ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں۔ تو ان سارے مسائل سے نکلنے کے لیے یہ وظیفہ جسے سورہ کوثر کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ برسوں کی ادھوری حاجتیں، برسوں کی نامکمل خواہشیں آج پوری ہو جائیں گی، برسوں کے ادھورے کام آج پورے ہو جائیں گے، بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا پاورفل ہے کہ جس گھر میں آج اس وظیفے کو پڑھ لیا جائے گا اس گھر کے کونے کونے سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جس گھر میں اس تسبیح کو پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے ہر طرح کی مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ جو کہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، آج جس گھر میں غربت ہے، جس گھر میں تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جس گھر میں اس پاورفل تسبیح کو پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، جنات کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اس گھر کے کونے کونے سے بندشیں، رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اس گھر کے کونے کونے سے نحوستیں، بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، اس گھر میں رحمتوں و برکتوں کی موسلا دار بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں ماہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی یا چاند کی خبر سنتے ہی سورہ کوثر پڑھ لیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے کے بعد 3 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، جسے پڑھنے کے بعد رب کریم مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے جو بھی مانگا جائے فوراً مل جاتا ہے۔ جو لوگ شعبان کے مہینے میں ابھی تک اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، جنہوں نے شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، جو لوگ اب رمضان کے مہینے میں اللہ سے رزق اور دولت شہرت چاہتے ہیں، وہ آج یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ رزق چاہتے ہیں رزق ملے گا، دولت چاہتے ہیں دولت ملے گی، نوکری چاہتے ہیں نوکری ملے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے یہ وظیفہ بہترین عمل ہے۔ مقصد چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، آج یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، گھر سے بے روزگاری، بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھے۔ غم ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، انشاءاللہ تمام کی تمام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ ماہ رمضان کا چاند جب آتا ہے تو اپنے ساتھ دولت لاتا ہے، خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، اور اس چاند کے ساتھ ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ جو ماہ رمضان کے چاند کی قدر کرتا ہے، نیا چاند ظاہر ہوتے ہی سورہ کوثر پڑھتا ہے، اللہ کے نام سے ماہ رمضان کا آغاز کرتا ہے، وہ پورا مہینہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آج ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر سورہ کوثر کا یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ چاند سال میں ایک بار آتا ہے لیکن پورے سال کے دن پھر جاتا ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر جاتا ہے، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جولی میں ڈال جاتا ہے۔ آج جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، آپ جس رشتے کے لیے کئی سالوں سے پریشان بیٹھے ہیں، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھے، نوکری کے لیے پڑھ لے، شادی کے لیے پڑھ لے، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھ لے۔ یعنی کہ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر
آپ جس حاجت کی، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، اللہ سے جو بھی مانگیں گے، آپ رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں 1,00,000 مانگنے والے کو 10 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ آج سورہ کوثر، جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، آپ نے سورہ کوثر کا یہ عمل لازمی پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر لوگ بہت سے وظیفے بتائیں گے، تسبیحات بتائیں گے، اعمال بتائیں گے، لیکن جو ماہ رمضان کے چاند کا خاص وظیفہ ہے، جو چاند کو دیکھ کر دعا پڑھی جاتی ہے، آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ جن میرے بہن بھائیوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، جنہیں اللہ کریم سے مانگنا نہیں آتا، آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ آپ کو اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا، آپ کو اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا بھی آ جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ میری کوشش ہے کہ میں آپ کو اس چینل پر وہ اعمال، وہ مجرب وظیفے بتاؤں جو اللہ والے بھی پڑھا کرتے تھے، جن کے بے شمار فائدے ہیں۔ میں کوئی بنے بنائے وظیفے بتانے کے قائل نہیں۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے یا چاند کی خبر سن لیں تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو پہلے پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ دوست، یار، رشتہ دار یہ کہیں نہیں جا رہے، لیکن ماہ رمضان کا چاند، یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ایک بار ہاتھوں سے نکل گئی تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آج تک جس کو بھی بتایا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ میں نے بھی ان قبولیت کی گھڑیوں کا بڑی شدت سے انتظار کیا۔ میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی تو آپ کی طرح منگتا ہوں، میں بھی تو اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں۔ میں نے خود ماہ رمضان کے چاند کا شدت سے انتظار کیا کہ کب یہ قبولیت کی گھڑیاں آئیں اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر سکوں، کیونکہ اس مہینے میں رحمتوں، برکتوں، عزتوں کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، آپ میں سے ہر کوئی بڑے آرام سے اس وظیفے کو پڑھ لے گا۔ آپ نے صرف توجہ کے ساتھ اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ آپ کے لیے لائک کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو وظیفے پسند آ رہے ہیں۔ جب آپ ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو ہم اور زیادہ کوشش کرتے ہیں اور آپ کے لیے ایسے نیک اعمال لے کر آتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں تاکہ وہ لوگ جو پریشان ہیں، جن تک یہ وظیفہ کسی بھی وجہ سے نہیں پہنچ پاتا، آپ کے صدقہ جاریہ سے، آپ کے شیئر کرنے سے اللہ ان کے لیے بھی آسانی فرما دے گا۔ اب توجہ کیجئے گا، ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر یا چاند کی خبر سنتے ساتھ ہی آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے یہ وظیفہ پڑھیں، اتنا ہی فائدہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ چاند کی خبر مغرب کے وقت ملتی ہے تو مغرب سے لے کر پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، پہلی سحری تک آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ ماہ رمضان کی پہلی رات سورہ کوثر جس گھر میں پڑھ لی جائے گی، وہاں غیبی فرشتے اترتے ہیں، غیب سے فرشتے رزق اور دولت کا انتظام کر جاتے ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ جاتا ہے، تو میرے نزدیک آپ اپنی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں۔ آپ اپنی کامیابی میں سب سے بڑے دشمن خود ہیں، کیونکہ جب تک آپ خود اللہ کریم سے منگتے بیکاری فقیر بن کر نہیں مانگیں گے، اللہ آپ کی حاجت کو پورا نہیں فرمائے گا۔ آج سنجیدگی کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو سکے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں،
یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، درود پاک کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی حاجت، کسی مقصد، کسی پریشانی سے نجات کے لیے پڑھتا ہے۔ آج ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر آپ جس مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھ لیں گے، اللہ آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ آپ اپنا گھر چاہتے ہیں، آپ کرائے کے مکان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، نافرمان شوہر، نافرمان اولاد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کرتے ہوئے آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ کو دل ہی دل میں جو بھی چاہیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی کسی مصیبت میں نہیں رہتا۔ اس سورت کو پڑھنے والے کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے، جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی رزق میں برکت اور وسعت چاہتے ہیں تو آج سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے یہ سمجھ لیں۔ پہلے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، 70 ٹائمز پڑھنا ہے، آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی۔ تلفظ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے۔ جو بندہ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر سورہ کوثر 70 بار پڑھ لیتا ہے، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو۔ جب آپ 70 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کے خاص اور بابرکت نام کو پڑھنا ہے۔ وہ نام یا باسطو ہے۔ یا باسطو اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جسے پڑھتے ہی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھتے ساتھ ہی جیسے ہی ہر انسان کے دل میں خوشی کی لہر اٹھتی ہے کہ رمضان کے روزے آ رہے ہیں، صبح سحری کریں گے، افطاری کریں گے، اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتوں و برکتوں کی برسات کر دیتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے ہی اگر آپ 70 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو اللہ آپ کو 70 کی 70 حاجتوں سے پورا فرما دے گا۔ سورہ کوثر پڑھتے ہوئے اگر آپ اللہ کریم سے نوکری، شادی، کاروبار میں ترقی، جو کچھ آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کئی سالوں سے حاصل نہ کر سکے، کئی سالوں کی ادھوری خواہشات، مقاصد، بگڑے ہوئے رشتے، چاہے وہ میاں بیوی کے ہیں، ماں باپ کے ہیں، بہن بھائیوں کے ہیں، ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر سورہ کوثر پڑھتے ہوئے اگر آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، صرف نیت کر کے سورہ کوثر کو پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کی جولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، ماہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی سورہ کوثر کو 70 بار پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ کے صفاتی نام کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے ہوئے اگر آپ کے راستے میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ آئے، پریشانی آئے، تنگ دستی آئے، یا باسطو پڑھتے ہی
اللہ آپ کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو، تمام بندشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھتے ہیں چند دن فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی مسئلے، پھر وہی پریشانیاں، لیکن آج یا باسی تو پڑھتے ہی اللہ آپ کی غربت کو، آپ کی تنگ دستی کو، آپ کی رکاوٹوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور ماہ رمضان کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ دونوں ہاتھوں سے بانٹتے رہو، آپ کے پیسے میں کمی نہیں آئے گی۔ یا باسطو اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو غیب سے دولت کے خزانے عطا کرتی ہے، جس کا مطلب ہی غیب سے دینے والی ذات ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی غیبی مدد چاہتا ہے، جو شخص کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں، نہ میری اتنی آمدنی ہے کہ میں نے اپنے لیے گھر خرید لوں، گاڑی خرید لوں، میری قرض سے جان چھٹ جائے، لیکن میرا رب بڑا ہے، میری پریشانی اتنی بڑی نہیں جتنا بڑا میرا رب ہے۔ جب بندہ اپنے دھیان میں یہ چیز لائے، یہ بات لائے گا کہ اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یا باسطو پڑے گا تو ہر شے خود چل کر آئے گی۔ جب آپ کے دل میں ہوگا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، یہ مشکلات چھوٹی ہیں، اب ذرا توجہ کے ساتھ آپ نے یا باسطو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیجئے۔ یا باسطو ایک بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا باسطو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا باسطو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ صرف 11 بار۔ نہ کم پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان جلد بازی میں، لاپرواہی میں کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس طرح وظیفے کی تاثیر و طاقت ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ یا باسطو، یا باسطو، یا باسطو کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اور اللہ کریم سے دل لگا کر مانگنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی نام یا باسطو سے پکارا جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے میرے نام یا باسطو سے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اس لیے آج آپ نے دوسرے نمبر پر یا باسطو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے جو آج کا آخری وظیفہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا غنیوں یا مغنیوں کا وظیفہ ہے۔ یا غنیوں کا مطلب ہے اے غنی کر دینے والی ذات۔ یا غنیوں کا مطلب ہے جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی، آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، تو ماہ رمضان کا چاند موقع دے رہا ہے غنی ہونے کا، خزانے لوٹنے کا، رحمتوں برکتوں سے جولیاں بھرنے کا۔ آج ہماری آخرت آسان ہو جائے، دنیا میں بھی ہم ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ یا غنیوں یا مغنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یعنی کہ ایک توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ 21 بار یا غنیوں یا مغنیوں پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں پڑھتے ہوئے کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا، تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان کا چاند جو کہ سال میں صرف 1 بار نکلتا ہے، کسی بھی طرح کی غلطی کو کوتاہی مت کرنا۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہر کسی کو زبانی آتے ہیں، آپ کاغذ پر لکھ لیں تاکہ آپ بھول نہ جائیں، یا آپ ویڈیو کو روک روک کر ساتھ ساتھ یہ عمل کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ آپ اللہ کریم سے مانگتے جائیں۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ انشاءاللہ یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد آپ کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔
عمل مکمل ہوتے ہی ماہ رمضان کے چاند کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے، پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور اللہ آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے۔ ماہ رمضان کے صدقے، ماہ رمضان کی اس خیر و برکت والی قبولیت والی گھڑی کے صدقے ہم سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، مقروض ہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تیری رحمت کے محتاج ہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ میں نے اپنا حق ادا کیا۔ اب ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر آپ نے سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔